بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہم آپ کے سامنے ہدایت النحب کے سبق نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مصنف علی رحمت رضوان: الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام: اسم وفعل وحرف، لأنها اما الا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف، او تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاث وهو الفعل، او تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم۔ فرماتے ہیں مصنف علی رحمت رضوان، دوسری فصل ہے کلمے کے بارے میں۔ ماں سبق میں مصنف علی رحمت رضوان نے ارشاد فرمایا تھا کہ مقدمے کے اندر 3 فصلیں ہیں۔ مقدمے میں کتنی فصلیں ہیں؟ 3 فصلیں۔ تو پہلی فصل تھی علم نحو کی تعریف اور اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت کے بارے میں۔ تو کل ہم نے آپ کے سامنے علم نحو کی تعریف بھی بیان کی اور اس کا موضوع بھی اور اس کی غرض و غایت بھی۔ اب یہاں سے فصل ثانی یعنی دوسری فصل میں مصنف نے کلمے کی تعریف کی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے کلمے کی تعریف کریں، آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ کلمہ اس کا مادہ ہے کاف لام میم۔ کیا مادہ ہے؟ اس میں کتنے لفظ ہیں؟ 3۔ نمبر 1 کاف، نمبر 2 لام، نمبر 3 میم۔ اب اس کا لغوی معنی آتا ہے زخمی کرنا۔ کیا معنی آتا ہے اس کا لغوی؟ زخمی کرنا۔ تو جس طرح سے کوئی شخص چاقو سے یا تلوار سے کسی کو زخمی کرتا ہے، اسی طریقے سے کلمہ یعنی گفتگو بھی انسان کے دل کو زخم پہنچا سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ کہ جس طرح اگر ہم کسی کے تلوار ماریں تو تلوار مارنے سے اس کے زخم پیدا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے الفاظ کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے انسان کے دل کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ کہاوت ہے کہ انسان لاٹھی کا مارا نہیں مرتا، بات کا مارا مر جاتا ہے۔ تو یہ اس کا لغوی معنی ہوا اور یہی اس کی وجہ تسمیہ بن گئی ہے۔ تو کلمے کا لغوی معنی آتا ہے زخمی کرنا۔ اس میں ایک لفظ آیا لفظ، تو لفظ کا معنی آتا ہے لغت میں الطرح والرمی، یعنی پھینکنے اور اگلنے کے معنی میں۔ پھینکنے اور اگلنے کے معنی میں، جیسا کہ اہل عرب کہتے تھے اکلت التمرۃ، میں نے کھجور کو کھایا، ولبست النبات، اور میں نے گٹلی کو پھینک دیا۔ اور اصطلاح میں لفظ کہتے ہیں الصوت الخارج من فم الانسان، کہ لفظ وہ آواز ہے جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی وہ آواز جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لفظ بولتے ہیں۔ اور اس میں ایک لفظ آیا ہے وضع، تو وضع کا لغوی معنی آتا ہے رکھنا۔ لغوی معنی کیا ہے اس کا؟ رکھنا۔ اور اصطلاحی معنی ہے تخصیص الشیء بالشیء متى اطلق الشیء الاول فہم منہ الشیء الثانی، کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کر دینا اس طور پر کہ جب شے اول کا اطلاق کیا جائے تو شے ثانی اس سے کیا ہے ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ جیسا کہ دھواں، تو اگر کہیں دھواں ہو رہا ہو تو دھوئیں کے علم سے آگ کا علم ہمارے سمجھ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو دھواں دال ہوا اور آگ کیا ہوئی؟ مدلول ہوئی۔ اور ایک لفظ ہے اس میں مفرد، تو مفرد کس کو کہتے ہیں؟ جو تنہا کسی ایک معنی پر کیا کرتا ہو؟ دلالت کرتا ہو۔ تو اب کلمے کی تعریف ہوئی، کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو کلمے کی اقسام کی دلیل حصر سنانے کی کوشش کروں، ایک بات اور ایک عبارت حل کراتا ہوا چلوں۔ اس میں ایک لفظ آیا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اب
مفرد پر تینوں اعراب آ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو مفردن پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں لمعنین، تو یہ معنی کی صفت ہوگا۔ کس کی صفت ہوگا؟ معنی کی۔ اور اگر ہم اس کو مفردن پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ لفظ کی صفت ہوگا۔ کس کی صفت ہوگا؟ لفظ کی صفت ہوگا۔ اور اگر ہم اس کو مفردن پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ وضع سے حال ہوگا اور اس کو منصوب پڑھا جائے گا۔ تو اس کو تینوں صورتوں میں کیا ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور یہ تین اقسام میں منحصر ہے۔ وہی منحصرۃ ثلاثہ فی ثلاثۃ اقسام، اور یہ تین اقسام میں کیا ہے؟ منحصر ہے، اسم، فعل، حرف۔ اب یہاں پر ایک بات قابل دید ہے کہ مصنف علی رحمت الرضوان نے سب سے پہلے اسم کو بیان کیا، پھر اسم کے بعد فعل کو بیان کیا۔ تو اسم کو فعل سے پہلے بیان کیا، اور فعل کو حرف سے پہلے بیان کیا، اور حرف کو سب سے آخر میں بیان کیا۔ تو اسم کو فعل اور حرف پر مقدم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں زیادہ لمبی تشریح نہ کرتے ہوئے صرف اتنا بتاتا میں چلوں آپ کے سامنے کہ اسم اصل ہے، اور فعل اور حرف یہ اس کی فرع ہیں، اور اصل فرع پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے مصنف نے اسم کو فعل اور حرف پر کیا کر دیا ہے؟ مقدم کر دیا۔ بیان فرماتے ہیں لأنہا، اب یہاں سے اس کی تینوں کی دلیل حصر بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ یا تو یہ معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرے گا یا معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا۔ اگر وہ معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے، اور اگر معنی فی نفسہا پر دلالت کرتا ہو لیکن اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہوگا تو وہ فعل ہوگا، اور اگر اس کا معنی تینوں زبانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ یہ تینوں کی کیا ہو گئی؟ دلیل حصر ہو گئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے لأنها اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها، اس لیے کہ یا تو وہ معنی فی نفسها پر دلالت نہیں کرے گا، وہ حرف، اور وہ کیا ہے؟ حرف ہے، کیونکہ حرف معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ اور تدل علی معنی فی نفسها، یا وہ معنی فی نفسها پر کلمہ دلالت تو کرے گا، ویقترن معناها باحد الازمنۃ الثلاثہ، لیکن اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہوگا، وہ فعل، اور وہ فعل ہے کہ فعل یا تو زمانے ماضی پر دلالت کرے گا، یا زمانے مضارع پر دلالت کرے گا، یا زمانے حال پر دلالت کرے گا۔ او تدل علی معنی فی نفسها، یا وہ معنی فی نفسها پر تو دلالت کرے گا لیکن اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہوگا، وہو الاسم، تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب یہاں سے مصنف اسم کی تعریف کرتے ہیں، یہاں سے دلیل حصر بیان کی، اب یہاں سے مستقل طور پر اسم کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فحد الاسم، تو اسم کی تعریف کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، تو اسم وہ ایسا کلمہ ہے، اسم وہ ایسا کلمہ ہے جو معنی فی نفسها پر دلالت کرتا ہو، اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو۔ اب تینوں زمانوں سے کوئی ایک زمانہ، یعنی تینوں زمانے سے مراد کون سا؟ یعنی ماضی، حال، مستقبل، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ کیا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ملا ہوا نہ ہو، جیسا کہ رجل اور علم ہے نا، یہ علم ہے، یہ رجل اور علم، یہ اسم جب اگر ہو کسی کا تو یہ تینوں کی مستقل کسی ایک تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت نہیں کرتے۔ اب ہر چیز کی ایک نہ ایک علامت ہوتی ہے جس سے اس کو پہچانا جائے، تو اسم کی بھی کچھ علامات کو صاحب ہدایت النحو نے یہاں سے بیان کیا۔ فرماتے ہیں وہ علاماتہ صحت الاخبار عنہ، اور اسم کی علامت یہ ہے کہ اخبار عنہ کا صحیح ہونا، اخبار عنہ کا صحیح ہونا، یعنی مسند الیہ کا، یعنی اس کی طرف اسناد کی جائے اس کا کیا ہونا؟ صحیح ہونا، جیسے زید قائم، اور دوسری علامت اضافت کا ہونا، جیسے غلام و زید، کیونکہ اضافت ہی اسم کا خاصہ ہے۔ تیسرا لام تعریف کا داخل ہونا، کیونکہ الف لام اسم پر ہی داخل ہوتا، جیسے کہ الرجل، اور چوتھا جر و تنوین کا ہونا، کیونکہ یہ بھی اسم کا علامت ہے، جیسے بزیدین، وہ ہے نا، بزیدین و برجلین،
اور و تثنیہ اور جمع اور نعت اور تصغیر اور ندا کا ہونا، فإن کل ہذہ خواص الاسم، کیونکہ یہ سب اسم کے کیا ہے؟ خاص سے ہیں۔ اور اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، اس کے فاعل ہونے کی وجہ سے یا اس کے مفعول ہونے کی وجہ سے یا اس کے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ وَيُسَمَّى اسماً، اور اس کا نام یہاں پر اسم کیوں رکھا؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دونوں اپنے قسمین یعنی فعل اور حرف پر کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسم بولتے ہیں، نہ کہ یہ کہ اپنے معنی پر کیا ہے؟ یہ علامت ہے۔ اب اسم یہ اصل میں کیا تھا؟ تو سمون تھا، سین کے کسرے کے ساتھ، اور اس کا معنی آتا ہے بلندی۔ اس کا معنی کیا آتا ہے؟ بلندی، اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے، کیونکہ یہ فعل اور حرف پر کیا ہے؟ بلند ہے۔ اور حمزے سمون تھا تو حمزے وصل کو اس کے شروع میں لے کر آئے، واو کو حذف کرنے کے بعد حمزے وصل اس کے شروع میں لے کر آ گئے تو کیا ہو گیا؟ یہ اسم ہو گیا۔ یہ پوری تحقیق آپ کے سامنے ہم نے اپنے علم کے مطابق پیش کی ہے۔ یہاں یہ اسم کی تعریف مکمل ہو گئی ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز فعل کی تعریف آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے بارگاہ رب العالمین میں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔